السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہی دن ہے؟ یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا 12 ربیع الاول کے دن کیا خاص معمول رہا ہے؟ تو انہی سب چیزوں کو جاننے کے لیے میں آپ کی خدمت میں 2 فتوے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ہے، دوسرا فتویٰ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ ان فتووں سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس کے بعد شیئر کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو آپ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ چنانچہ پہلے آپ جامعہ کا فتویٰ دیکھیے۔ سائن نے سوال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش و وفات میں راجح قول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت اسلامی اور انگریزی دن اور تاریخ کیا تھا؟ کیا اختلاف ہے اور کبار علماء کرام کے درمیان پسندیدہ کی کیا رائے ہے؟ ایک شخص کو مندرجہ بالا تاریخوں پر کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ وغیرہ نے کیا کیا؟ تو جواب دیا گیا، واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت تاریخ ضبط کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں ہوتا تھا جیسا کہ مابعد کے زمانے میں اسلامی مؤرخین نے شروع کیا ہے، بلکہ اس وقت کسی مشہور واقعے یا عموماً مہینے کے اعتبار سے تاریخ ذکر کر دی جاتی تھی، ورنہ تقریبی طور پر تاریخ لکھ دی جاتی تھی۔ یہ تو اسلام آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام رحمہم اللہ نے احادیث نبویہ کے ذخیرے کی حفاظت کی خاطر کامل ضبط و اتقان کے ساتھ ہر چیز کو مرتب و محفوظ کیا۔ اسی کے نتیجے میں مشہور شخصیات کی حالات زندگی، تاریخ پیدائش و وفات اور دیگر واقعات مکمل ضبط و تصحیح کے ساتھ محفوظ کیے جانے لگے۔ اس کے باوجود بھی آج تک مشہور شخصیات کی تاریخ پیدائش اور وفات میں اختلاف دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مؤرخین اور سیرت نگاروں کی آراء مختلف ہیں۔ مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، البتہ محققین علماء کرام کے 2 قول ہیں، 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول۔ بعض نے ایک کو ترجیح دی ہے، بعض نے دوسرے کو۔ راجح قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول مطابق 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی ہے، یعنی اپریل کی تاریخ کا اختلاف عیسوی تقویم کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور قول کی بنا پر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز پیر کو وفات ہوئی، لیکن تحقیق کے مطابق یہ قول درست نہیں ہے۔ بعض نے 1 ربیع الاول کو اور بعض نے 2 کو تاریخ وصال قرار دیا ہے۔ علامہ سہیلی نے اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس دن کیا عمل کرنا چاہیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ کے ادوار یعنی خیر القرون میں یوم پیدائش و وفات دونوں دنوں کے متعلق کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے کیا فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی سائل نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہی دن ہے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا حکم؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہی دن ہے؟ اگر نہیں تو یوم ولادت اور یوم وفات کیا ہے؟ اور اگر 12 ربیع الاول کو یوم ولادت نہیں تو اس دن کن وجوہات کی بنا پر اور کیوں یوم ولادت منائی جاتی ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کا جواب بھی آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اور 2، جمہور محدثین، مورخین اور علماء کرام کے نزدیک راجح و مختار یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور 12 ربیع الاول کا قول محض مشہور ہے، راجح اور مختار نہیں ہے۔ دیکھیے سیرت المصطفیٰ قصص القرآن رحمۃ للعالمین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے بعض حضرات نے 1 ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دی اور بعض نے 2 ربیع الاول کو، اور علامہ سہیلی
اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے 2 ربیع الاول کے قول کو راجح قرار دیا ہے، دیکھیں فتح الباری اور سیرت المصطفیٰ وغیرہ۔ نمبر 3، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سمجھ کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا مذہب اسلام میں بالکل بے اصل اور ناجائز اور بدعت ہے۔ تمام مسلمانوں پر اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہونا محض مشہور ہے، ورنہ تاریخی طور پر یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی وغیرہ کا یوم ولادت منانا کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام میں امر محدث ہے، کیونکہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین رحمہم اللہ اور ائمہ اربعہ وغیرہم میں سے کسی سے اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہت بعد کی ایجاد ہے۔ حدیث میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ نیز شریعت اسلام میں اعمال کا حسن و قبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر منحصر ہے۔ جس عمل کو آپ نے اچھا فرمایا وہ اچھا ہے، اور جس کو برا فرمایا وہ برا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا کیا، نہ ہی اس عمل کو صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین اور تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، حالانکہ یہ سب لوگ ہم سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مختلف قسم کی رسومات بھی انجام دی جاتی ہیں، مثلا نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اجتماعی ایصال ثواب کی مجالس منعقد کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بعض علاقوں میں عظیم میلے کی شکل میں پورے یا اکثر شہر میں جلوس نکالا جاتا ہے، جس میں بے شمار منکرات و خرافات پائی جاتی ہیں، اور صحیح اسلامی تعلیمات سے ناواقف نئی نسل انہی سب چیزوں کو دین سمجھ کر ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور جلوس میں مسلم عوام کا بے تحاشا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں مختلف جگہوں پر بڑے بڑے گیٹ بھی بنائے اور سجائے جاتے ہیں، جن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور ایسے میلے ٹھیلے میں مردوں کے ساتھ بے پردہ عورتوں کا بھی ایک عظیم مجمع ہوتا ہے، اور یہ سب اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نیز اس میں عملی اور اعتقادی منکرات و خرافات بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اس سے اجتناب لازم و ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، ان دونوں فتاویٰ کو سننے کے بعد امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ صحیح تحقیق پہنچ سکے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔